اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے یہ اہل حدیث اسٹیج ہے اور یہاں اماموں کی توہین کی جاتی ہے، اعلان کرتے ہیں، ہم کہتے پورے جماعت اہل حدیث کے طرف واللہ باللہ تاللہ کسی اہل حدیث عالم کا یہ منہج اور عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ کسی مجتہد سے نفرت کی جائے یا اس کو برا بھرا جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أتخوف ما أخاف عليكم أئمة مضلين وستعبد قبائل من أمتي الأوثان وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين وسيكون في أمتي قريبا من 30 كذابين دجالين كلهم يزعم أنه نبي لن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يخافون لومة لائم حتى يأتي أمر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، صدر اجلاس، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا کچھ حکم دیا گیا ہے اسی کی مناسبت سے ہم نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر کتب احادیث کی ایک طویل حدیث کے تقریباً 4 پوائنٹس اور 4 باتیں ہم نے پڑھی ہیں. چونکہ پوری حدیث کی تشریح اور بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اللہ سے اور آپ تمام لوگوں سے یہ انشاءاللہ عہد ہے کہ جتنی باتیں ہم بتائیں گے کوشش یہی ہوگی کہ سب کتاب اللہ اور سنت رسول کی ہوں، اور اگر کتاب اللہ سنت رسول کے خلاف کوئی بات ہمارے لغزش زبان سے یا کسی نافہمی کے بنا پر نکل جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور آپ لوگ اس پر آمین کہیں کہ کوئی گرفت والی بات نہ ہو. دوستو، ابھی ہمیں اسٹیج پر آنے کے بعد ہمارے بھائیوں نے بتایا، واللہ بڑی خوشی ہوئی ہمیں، اور خوشی اس مجمع کو دیکھ کر کے تو ہوئی ہی آتے ہی، لیکن جو بھائیوں نے بتایا کہ تقریباً شہر کے ہر مکتب فکر کے لوگ موجود ہیں، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم کو اور آپ کو ایسے ہی مل بیٹھنے
اور ایک دوسرے کی باتیں سننے سمجھنے سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنا پر ہم لوگ کفر و اسلام کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اختلافات تو شروع ہی میں تھے، صحابہ سے بھی ہوئے، تابعین سے بھی ہوئے، ائمہ کرام سے بھی ہوئے، لیکن فرق کیا ہے؟ علامہ حالی کہتے ہیں، بڑی اہم کتاب ہے، ہم تمام حضرات سے گزارش کریں گے کہ مسدس حالی ضرور پڑھیں۔ یہ اصل میں اشعار کی کتاب نہیں ہے، یہ پوری ایک تاریخ ہے، یہ زوال اور عروج کے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اور بڑے آپ حضرات نے سر سید احمد خان کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اگر قیامت کے دن مجھے بخشنے کے مجھ سے پوچھے گا تم نے سب سے بڑا کام کیا کیا اور اپنی مغفرت کے لیے کیا لے کر کے آیا ہے، تو میں کہوں گا علامہ حالی کو میں نے مسدس لکھنے کا مشورہ دیا تھا۔ علامہ حالی کہتے ہیں، میرے بھائیوں، اختلاف کا ہم بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے، اختلاف تو ہو جاتا ہے۔ ابھی انہوں نے اعلان کیا جمع بین الصلاتین کی جائے گی، ہو سکتا ہے جمع بین الصلاتین میں کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوگی، ایک ہی مسجد میں ایک ہی جماعت میں اختلاف ہوا، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ہم لڑتے ہیں اور صحابہ کرام لڑتے نہیں تھے۔ تو بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خنش آئندہ تر تھا۔ لوگوں نبی کے صحابہ لڑے لیکن کہتے ہیں واللہ تمہارے اتفاق سے ان کا اختلاف ذرا خیر و برکت والا ہوتا تھا۔ جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خوش آئندہ تر تھا۔ میرے بھائیوں، اپنے اختلافات کو اختلاف تک رکھو، اس کو کفر کا، اسلام کا، حق اور باطل ہے، ایسا نہیں کہ اس کے ذریعے ہماری امت مسلمہ ایسے ہی اتفاق و اتحاد کی ضرورت مند ہے۔ آج دنیا ہمارے خلاف باطل پہ ہوتے ہی ہمارے مٹانے کے لیے متفق ہے، لیکن افسوس صد افسوس، اللہ کی قسم مسلمان اپنی حفاظت کے لیے بھی متفق نہیں ہو پایا ہے۔ یہ بڑی ذلت کی چیز ہے۔ دشمن مٹانے کے لیے متفق ہیں لیکن مسلمان اپنی حفاظت کے لیے بھی متفق نہیں ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو اختلاف کی حد تک رکھیں، اور علامہ حالی کی ایک قول یاد رکھیں کہ جھگڑتے تھے لیکن جھگڑوں میں شر تھا، خلاف آستی سے خوش آئندہ تر تھا۔ میرے بھائیوں، ہم سب کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں۔ ایک نہایت اہم مسئلے پر ہم آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو کریں گے، لیکن پھر میں کہوں گا یہ اختلافات بعد میں آئی، جس نے کفر و اسلام کا مسئلہ بنا دیا، ہماری مسجدیں الگ کر دی، مدارس الگ ہو گئے، رشتے ناتے الگ ہو گئے۔ ابھی اسی صوبے کرناٹک آپ کے پڑوس کے شہر کا واللہ ایک شخص سے 3 مہینے سے ہمارے پیچھے پڑا ہوا کہ ہمیں بیٹی کے شادی کرنی ہے، کوئی لڑکا بتائیں آپ کے درس والا ہو۔ میں نے ہاں کیا، آخر کار رمضان کے پہلے ایک لڑکا مجھے ملا، 100 صلات کا پابند، داڑھی رکھے ہوئے، برسر روزگار۔ ہم نے لڑکی کے باپ کو بلایا، بھائی یہ دیکھنے لڑکا پسند کر لیا، بالکل ساری چیزیں ہو گئیں۔ آخر میں کہا کہ بھائی شیخ صاحب یہ نہیں معلوم کہ وہ کس امام مذہب کا ماننے والا ہے۔ میں نے کہا مسلمان تو ہیں؟ کہا نہیں، ہم حنفی ہیں، شافعی کو بیٹی نہیں دیتے۔ واللہ ابھی ہمارے سامنے اسی کرناٹک کی بات ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اگر مسلمان السلام علیکم کہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسلمان بھائی کہتے ہو، تو آخر بھائی رشتے ناتے میں کیا مشکلات پڑ جاتی ہیں؟ وہاں کفر و اسلام کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہو؟ یہ معاملات بہت سنگین ہم نے بنا دیا ہے۔ دوستو، اللہ کے واسطے معاملے کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب اسلام لے کر کے بھیجا تو میرے بھائیوں، اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی سب کا مقصد تھا، اس کے علاوہ کوئی کسی کا مقصد نہیں تھا۔ یہی صحابہ، یہی تابعین۔ لیکن انسان کبھی کسی قرآنی آیت
یا کسی حدیث کی مخالفت کرتا ہے تو ہمارے سلف میں یاد رکھو، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام شافعی ہوں، یا امام مالک ہوں، یا احمد بن حنبل ہوں، یا امام اوزاعی ہوں، سفیان ثوری ہو، امام ابن حزم ہو، لیث بن سعد ہو، امام ابو یوسف ہو، محمد بن حسن شیبانی ہو، یہ جتنے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان کا کبھی عقیدہ یہ نہیں تھا کہ قرآن و حدیث کے خلاف چلو، سب کا مقصد تھا کتاب اللہ سنت رسول۔ لیکن بات کہاں سے اختلاف ہو جاتی تھی؟ کسی کو کوئی حدیث نہ ملی ہو یا حدیث ملی وقت پر یاد نہ آیا ہو۔ مثال کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک مثال دیتے ہیں، دو مثال دیتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کے اندر، لیکن اتنا میں وعدے کر دوں، ممکن ہے کہ جو ترمذی ہمارے اور آپ کے گھر میں ہے اس ترمذی میں عبارت نہ ہو۔ یہ علماء کرام موجود ہیں، کتب احادیث میں اختلاف روات ہیں اور ناسخین کے نسخ کی وجہ سے نسخوں میں کچھ عبارت کہیں چھوٹ گئی ہے اور کہیں تک مکمل ہے، ایسا اختلاف ہو جاتا ہے۔ یہ عبارت جو آپ لوگوں کو ہم سنا رہے ہیں، یہ اصل میں مصر کی چھپی ہوئی علامہ شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے جو سنن ترمذی چھپی ہوئی ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ مشائخ موجود ہیں، ان کے پاس موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہندوستان کا جو نسخہ ہے اس میں ہو بھی سکتا ہے، ہو بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس بزرگ کی قبر کو نوروں سے بھرے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ ائمہ مجتہدین کا، علماء کرام کا، حفاظ کا، ان کا احترام کرنا ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے یہ اہل حدیث اسٹیج ہے اور یہاں اماموں کی توہین کی جاتی ہے، اعلان کرتے ہیں، ہم کہتے پورے جماعت اہل حدیث کی طرف واللہ باللہ تاللہ کسی اہل حدیث عالم کا یہ منہج اور عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ائمہ مجتہدین سے نفرت کی جائے یا اس کو برا بھلا کہا جائے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ ہمارے سلف تھے، ہمارے بزرگان تھے، ہمارے بڑے تھے، ہمیں ان کے علوم سے استفادہ کرنے کا حق ہے اور ضروری ہے، کرنا چاہیے ہمیں۔ اور جہاں تک معاملہ ایک ادب کا ہے، احترام کا ہے، عزت کا ہے، تو سنن نبی داؤد کی ایک حدیث سناتے ہیں بس۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم والامام العادل وقارئ القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تین بندے ایسے ہیں، میرے امت میں تین بندے ایسے ہیں اور قیامت تک ایسے تین بندے رہیں گے جن کی عزت کو اللہ نے اپنی عزت کا ایک بڑا حصہ قرار دے رکھا ہے، جن کا احترام، جن کی عزت، جن کی محبت اللہ نے اپنی محبت، اپنی عزت، اپنا احترام قرار دے رکھا ہے۔ اگر کسی نے میرے امت کی ان تین قسم کے بندوں کے عزت نہ کیا، احترام نہ کیا، تو گویا کہ اس بدبخت نے اللہ کا احترام نہیں کیا۔ کون ہے؟ نمبر ایک، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بوڑھا مسلمان۔ کون مسلمان؟ کیسے پتہ چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ اب دو لوگ ہیں، نہیں پتہ چلے گا۔ ایک تو ہے کہ سب کچھ ہو جانے کے بعد شاید ابھی اتنی کالی داڑھی ان کی نہیں ہوگی کسی انسان کی جو بوڑھا اپنی داڑھی کالی کر رہا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے میں بوڑھا نہیں ہوں۔ اب عزت اگر کوئی نہ کرے تو اس کی اپنی ذمہ داری۔ نمبر دو، کچھ لوگوں کی عادت ہے سفید بال ہوئے تو نوچنا شروع کر دیا۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئینہ کے سامنے کھڑے ہوئے، کسی کا بال نہیں پکتا تھا، ہے کیا یہ؟ کسی کا بال پکتا ہی نہیں تھا، آدم کے بال نہیں پکے،
ان کے بعد کسی کے بال نہیں پکے، سب کے بال کالے رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم ایک دن اٹھے تو دیکھا ان کے بال میں صفائی، کچھ سفیدی، آئینہ دیکھا، سوچے کون سی بیماری لگ گئی، نہ درد ہے نہ سوچو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، کھینچتے ہیں تب کوئی درد نہیں، پکڑتے ہیں تب کوئی درد نہیں، اپنی جگہ پر بال ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ درد نہیں، بیماری لگی ہوئی ہے۔ پوچھا یا ربی ما ھذا، پریشان ہو، اللہ یہ کون سی بیماری ہم کو لگ گئی؟ چند بال سفید نظر آئے۔ اللہ نے فرمایا یا ابراہیم ھذا وقار، یہ بیماری نہیں، یہ عزت کا ذریعہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ عزت تمہاری بڑھنے والی ہے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب زدنی وقارا، اللہ اگر بوڑھے سے عزت بنتی ہے تو سارے بالوں کو سفید ہی کر دے۔ یہ ہے تو کچھ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ نوچتے ہیں، کھینچتے ہیں، اور اگر اس حدیث کو بتا دیا جائے اللہ اگر کسی نے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر کے اور اس پر غور کیا کہ ہاں اب بڑھاپا آ رہا ہے، اب زیادہ فکر آخرت کی کرنی چاہیے، تیاری کرنی چاہیے، ایک ایک لمحہ موت کے قریب آ رہے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے کہا وجاءکم النذیر، نذیر سے مراد یہی ہے۔ اب وہ بندہ سوچتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ ایک بال کی سفیدی پر اس کو 10 نیکیاں دیا کرتے ہیں۔ اب چاہے کھینچ کر کے پھینکو اور چاہے اس کو باقی رکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے نیکیاں حاصل کرو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں، سنانا ہمارا کام ہے۔ میرے بھائیو، یہ پہلا انسان اکرام الشیخۃ المسلم، اسی لیے یہ ہمارا نوجوان طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے دنیا میں سب سے بڑا بیوقوف اپنے باپ دادا بوڑھوں کو سمجھتا ہے۔ وہ کیوں؟ وہ بیچارہ کہتا السلام علیکم اور مسٹر کہتے گڈ مارننگ، سمجھ گئے نا؟ اس لیے بوڑھوں کو بیوقوف سمجھنا ہے، نادان سمجھتا ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا اس مسجد میں بم باندھو، لے کے چلے جاؤ اور مسجد میں جا کر کے دھماکہ کر دو تو ان سے جہنم میں جائے گا، تم سیدھے جنت میں گھوڑے میں سوار ہو کر کے جائے گا۔ آپ اپنے کسی بڑے سے نہیں پوچھے گا، بزرگوں سے مشورہ نہیں کرے گا، کسی عالم کی طرف رجوع نہیں کرے گا، بلکہ شیاطین کا آلے کار بن کر کے وہ گیا مسجد کے اندر، کبھی مسجد نبوی کے اندر، کبھی میدان مینا میں، کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی جامع مسجد میں، کبھی عام نمازوں میں، اور کبھی شادی ہال میں، اور کبھی شاپنگ مال میں چلا گیا۔ سوچا کہ دھماکہ کیے، گھوڑے پر بیٹھے جنت پہنچ گئے، یہ سارے گئے جہنم میں، ہم جنت میں۔ کبھی پوچھا ان مولویوں سے کہ کہیں ایسا نہ ہو فتویٰ دینے والا شیطان تو اس نے غلط فتویٰ بتایا، اصل فتویٰ یہ ہے اگر اتنے کو مارے گا تو جنت میں جائے گا، تو جہنم میں جائے گا۔ کبھی پوچھا حقیقت کیا ہے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ نوجوانوں، اپنے بڑوں کی عزت کرو، ان سے محبت کرو، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا والاتیک بالاخبار ما لم تزودی۔ اے نوجوان، عربی شاعر کہتا ہے یاد رکھنا اپنے بڑوں کے تجربے سے بھی حاصل کرو۔ تم نے پرائمری پڑھی، مڈل پاس کیا، ہائی اسکول کیا، کالج کیا، اور تم نے ماسٹر ڈگری بھی لے لی، لیکن تو پی ایچ ڈی بھی کر لے گا تو ممکن ہے کسی کتاب میں وہ علم نہ ملے جو تیرا بوڑھا باپ تجربے بعد سے علم تجھے دے دے۔ ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ نمبر 2، وَإِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، عدل و انصاف سے حکومت کرنے والا بادشاہ، اس کی عزت اللہ کی عزت ہے۔ نمبر 3، وَقَارِئُ الْقُرْآنِ، وہ قاری قرآن، عالم جو قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن سمجھتا بھی ہے، اور قرآن پر عمل بھی کرتا ہے، اور قرآن کی دعوت بھی دیتا ہے، اور قرآن کی طرف بلاتا بھی ہے لوگوں کو۔ ایسا عالم، اس کی عزت، اس کا اعزاز، اس کا اکرام اور اس کی محبت اللہ کی عزت کا ایک بڑا حصہ ہے۔
یہ حدیث ہے اور اہل حدیث وہی ہے کہ رفع الیدین کرتا اس لیے کہ سنت ہے، تو اماموں کی بھی عزت اس لیے کرے کہ یہ بھی نبی کا حکم ہے۔ میرے بھائیو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتا رہا تھا، مرض الموت میں تھے۔ مرض الموت سمجھتے ہیں نا، بالکل آخری، کیا کہتے ہیں، آخری ٹائم، جب تاجر کو اپنی تجارت کی فکر، مالدار کو اپنے بنگلے بلڈنگ کی فکر، ہاں کیا ہوگا، وہ مرض الموت میں ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کوئی شاگرد خراسان رئی کا رہنے والا، غور سے سنو، ان کے پاس آیا دوڑا ہوا، اس نے سنا کہ ہمارے استاد کی طبیعت بہت خراب ہے، استاد سے ملنے کے لیے جانا چاہیے۔ آیا سفر طے کر کے، سارے شاگردوں نے بڑی خدمت کی تھی، یہ جو نیا شاگرد، پرانا شاگرد جو آج پہلی مرتبہ آیا، اس نے امام صاحب رحمت اللہ علیہ جب نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کرنا ہے نا، کس لیے ہاتھ دھل رہے تھے بھائی؟ وضو کر رہے تھے۔ وضو کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ نماز پڑھیں۔ حنفی بھی سچا نہ حنفی اسی وقت ہوگا جب 5 وقت نماز کی پابندی کرے۔ بے ایمان جو گھومتے رہتے ہیں ان کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں، ان کا مذہب ان کا نفس ہوتا ہے۔ دل نے کہا رمضان میں نماز پڑھو، نماز پڑھ لیا۔ اللہ نے کہا رمضان میں بھی پڑھو، شوال میں بھی پڑھو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آپ عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ موت آ جائے۔ موت تک نماز پڑھنی ہے جب تک جسم میں جان ہے۔ لیکن یہی اللہ کا فرمان، یہی نبی کا فرمان، یہی صحابہ کا طریقہ اور یہی اماموں کا بھی حکم۔ میرے بھائی اب ذرا سوچو، وہ کون سا مذہب ماننے والا ہے جس نے کہا نیت کرتا ہوں رمضان پر نماز پڑھنے کی، رمضان کا چاند نکلا تو 11 مہینے چھٹی رکھنے کی، اسے چھٹی کر دیا، چھٹی کی نماز نہ پڑھنے کی۔ اللہ کے بندے ذرا سمجھ، اس پیٹ کے خاطر 11 مہینے نوکری ڈیوٹی کرتا ہے، 1 مہینے کی چھٹی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ جنت کا جب معاملہ آیا تو جنت کے لیے صرف 1 مہینہ محنت کرتا ہے اور 11 مہینے تو چھٹی کرتا ہے۔ رمضان لگا، ٹی وی پر کالا نقاب ڈال دیا، بیوی نے کہا پہنے یا نہ پہنے، کالا چادر جو ہے ٹی وی پر ڈال دیا۔ 1 مہینے ٹی وی کو پردہ کرایا اور 11 مہینے ٹی وی سے دوستی کر رکھا ہے۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، بہرحال یہ مرض الموت کی بات چل رہی تھی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو مرتے دم تک نمازی بنائے، نماز پر قائم رکھے اور سنت کے مطابق نماز پڑھیں۔ نمازی وضو کرانے لگے، جب وضو کرانے کی بات آئی تو جو شاگرد آیا تھا پرانا، اس نے کہا پانی لیا اور کہا سب لوگ ہٹو، بڑی خدمت کر چکے استاد کی، آج اپنے استاد کی میں خدمت کروں گا۔ ذرا غور سے سنو، ائمہ کا منہج، ائمہ کا عقیدہ، ان کا طریقہ، ان کا طرز عمل، ان کی اتباع سنت۔ پانی ہاتھ دھلایا، چہرہ دھلایا، سر کا مسح کرایا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ موزہ پہنے تھے۔ کہتا ہے فَأَحْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، میں پانی زمین پر رکھا اور جلدی چلا گیا اپنے امام صاحب کے جھکا تاکہ دونوں موزے کو نکال دیں اور پیر کو دھل دیں۔ جب موزے کو پانی رکھا اور موزہ نکالنا چاہا، امام صاحب نے کہا دعنی دعہما، اے میرے شاگرد ان دونوں موزوں کو پہنے رہنے دے اور ہاتھ گیلا کیا اور مسح کرا دیا۔ شاگرد کہتا ہے میں تو کب سے پڑھ کر کے گیا، آج تک یہی کہتا تھا کہ موزے پر مسح ہمارے امام کے نزدیک جائز ہے نہیں، اور آج زندگی بھر تو میں بھی فتویٰ دیتا رہا اور امام صاحب تو آج اور کر دی رہی، یہ موزے پر مسح کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ کہا بیٹے میں نے جب تم کو فتویٰ دیا تھا مجھے حدیث نہیں ملی تھی، بلغنی الآن ما لم تکن بلغت، آج مجھے
انہیں وہ حدیث مل گئی ہے جو پہلے مجھے ملی نہیں تھی۔ اور ذرا ایک واقعہ اور سنا دیں میرے بھائیوں، جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ سمجھو پہلے۔ سن لیے یہ واقعہ ترمذی کا، امام ابن عبد البر یہ 5ویں صدی کے بڑے عالم ہیں، اور کہا جاتا ہے آج تک انہوں نے موطا کی جتنی بڑی شرح لکھ دی ہے، آج تک اتنی بڑی شرح کسی نے نہیں لکھی۔ التمہید، دوسری کتاب الاستذکار لما فی الموطا من المعانی والآثار، پوری کتاب کا نام ہے، کتاب اپنے شرح کے اندر نقل کرتے ہیں۔ اور امام ہبت اللہ اللہ لکائی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب شرح عقیدت اہل سنہ کے اندر نقل کیا۔ یہ بڑی پیاری مثال ہے دوستو، واللہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہماری دعوت کو سمجھیں، ہمارے منہج کو سمجھیں۔ اگر سمجھ لیا تو واللہ آپ یقین کر کے اٹھیں گے اہل حدیثوں کا کوئی نیا منہج نہیں، وہی ہے جو ہمارے امام ابو حنیفہ کا تھا، وہی ہے جو امام شافعی کا تھا، وہی ہے جو امام مالک کا تھا، اور وہی ہے جو امام احمد بن حنبل کا تھا۔ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، کون کہتا ہے کہ ہم میں تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، کہیں ایسا تو نہیں انگریز ہمیں کچھ پٹی پڑھا کر کے گیا، چلا گیا، لیکن گفٹ میں لڑنا جھگڑنے کا تحفہ ہم کو دے کے گیا۔ سوچو کون کہتا ہے کہ ہم میں تم میں جدائی ہوگی؟ یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ میرے بھائیوں، امام یہ 2 اماموں کا نام میں نے لیا، اور بہت ساری کتابوں میں مل جائے گا۔ امام حماد، امام نام یاد رکھیں، بلا دیں گے کیا رکھ؟ ارے بیٹا پیدا ہوگا حماد نام لکھ لینا، نام رکھنا کبھی نہیں بھولو گے۔ کیوں بھائی؟ ارے کچھ ہاتھ اٹھاؤ یار، ہے امید ہے انشاءاللہ سب لوگ اپنے بیٹے کے ہم نام رکھیں گے۔ ہم ان کو امام اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ کیا؟ امام اہل الحدیث۔ اللہ اکبر، پتہ چل گیا امام ابو حنیفہ کے زمانے۔ اچھا بات پوری سن لیں۔ حماد بن حماد آئے، اور آئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے، ان کی کلاس چل رہی تھی۔ کس کے درس میں آ گئے؟ ہم تو دیکھیں نہیں یہ فلاں فرقے کا وہ گلی ہی چھوڑ دیں گے، اور امام اہل الحدیث کیا کیا؟ ان کے کلاس میں بیٹھ گئے۔ جب کلاس میں آ کر کے بیٹھ گئے تو امام صاحب اپنا درس جاری رکھے، ضروری بھی تھا، سلام کیا، جواب دیا، اپنا درس جاری رکھے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا درس مکمل کیا، اتنے میں امام ابو حنیفہ کے ہر استاد کے شاگرد کچھ چلبلے ہوتے ہیں، چلبلے سمجھتے ہو نا، چھڑکانے والے۔ اس نے بڑی عجیب سے بات کہی، کہا کہ یا حماد، اے حماد، اس نے کہا حل ایمان و یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ امام حماد نے کہا کہ نہیں۔ پھر اپنے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یا ابا النعمان، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے؟ امام صاحب نے کہا نہیں، نہ ایمان گھٹتا ہے نہ ایمان بڑھتا ہے۔ ٹکراؤ ہو گیا، ایک اہل الحدیث کا اور دوسرے حنفی کا نہیں، بلکہ امام حنفیہ کا۔ اللہ رب العالمین اس بزرگی کی قبر کو نوروں سے بھرے، دیکھا آپ نے۔ اور آج تو ماشاءاللہ ایک اسٹیج پر دونوں اکٹھا ہونے کے لیے تیاری نہیں ہوں گے۔ وہاں امام اہل الحدیث اور امام احناف دونوں اکٹھا ہو گئے، اور دونوں کا اختلاف۔ امام ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں، اور امام اہل حدیث نے کیا؟ ایمان گھٹتا ہے اور وہ چلبلا تھا۔ اس نے کہا یا حماد، امام اہل الحدیث، اگر آپ کہتے ہیں ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے تو دلیل پیش کریں۔ امام حماد نے کہا حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں سئل رسول صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان افضل الاعمال،
اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان باللہ، ایمان سب سے افضل عمل ہے۔ یہاں دیکھو ایمان کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا؟ عمل۔ اور عمل آدمی کا گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، نہیں گھٹتا بڑھتا۔ رمضان میں ہر آدمی تراویح کی نماز پڑھتا تھا، صرف عشاء پر اکتفا نہیں، اعمال میں جاتی تھی، اور رمضان گیا گھٹا کر کے شاید 4 رکعت فرض پڑھا پھر باہر مسجد کے۔ دیکھو اعمال گھٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ حدیث بیان کر دی، پھر اس چلبلے شاگرد نے کہا عجیب عن ھذا یا ابا نعمان، ابو نعمان اس اہل حدیث کا جواب دو۔ امام صاحب نے ڈانٹا، کہا کہ اللہ کے بندے بیوقوف، کہ اللہ کے بندے وہ حدیث پیش کر رہا ہے، کیا میں اس کا جواب دوں؟ حدیث کا جواب دوں؟ کیسا انسان تو ہے کہ حدیث سے جواب مانگتا ہے؟ ارے جو حدیث میں ہے وہی میں بھی کہتا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ تھا، ہم نے 1-2 مثالیں صرف امام ابو حنیفہ کی دی۔ ابھی ٹائم ہوتا کیوں؟ ہمارے بابا خان بھی سوچے ہم نے تاریخ الحدیث دیا تھے، کچھ اور بیان کر رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ ابھی سمجھ گئے نا؟ وہ ابھی ادھر شروع کر دیے، اور ٹائم بہت تھوڑا ہے، اسی میں ہم بتا رہا انہیں 2 مثالوں پر۔ اور یہی طریقہ تمام کا کیا تھا؟ چاروں اماموں کا تھا، اور اسی پر میرے بھائیوں بات چلی آ رہی تھی۔ الحمدللہ یہ جھگڑے، یہ لڑائی اور یہ بکھیرے اور ایک کشتی دنگل بازی نہیں تھی، سب آپس میں شیر و شکر ہو کر کے رہا کرتے تھے۔ لیکن جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا، یہاں بھی کوئی لڑائی نہیں تھی، نہ ساؤتھ میں تھی اور نہ شرق میں تھی، نہ مغرب میں تھی، کہیں کوئی لڑائی نہیں تھی۔ تقریباً 375 کتنے 375 ہجری تک کہیں پورے ہندوستان کے اندر احناف بھی رہے کہیں کنارے، اور ساحلی علاقوں پر اہل حدیث تھے، یہاں تک کہ 350 سال تک الحمدللہ اہل حدیثوں کی حکومت باقاعدہ سندھ کے علاقے میں تھی۔ اسی لیے بشار المقدسی اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، کہتا ہے اللہ کی قسم جب میں نے سندھ ہندوستان کا مقابلہ کیا، اور یہ آیا تھا 374 ہجری کے اندر آیا تھا، اور کہتا ہے کہ میں جب سندھ پہنچا تو وہاں دیکھا مسلمانوں کی اکثریت جو ہے اہل الحدیث کی ہے، ان کا مدرسہ ہے، ان کا ادارہ ہے، اور وہاں عربی بولی جاتی ہے، اور کہتا اللہ کی قسم ہم نے دیکھا سندھ کے اہل حدیث بچے چرواہے جو ہیں وہ بھی عربی بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ نہ سندھی بولتا تھا نہ ہندی، کیا بولتا تھا؟ میرے بھائیوں، لیکن 350 سال کے 450 سال کے بعد اب ہندوستان کے کچھ حالات بدلنے لگے آپس میں۔ اب چونکہ فرقے بازی، باطنیہ فرقہ پیدا ہوا، کرامیہ ہوا، فلاں ہوا، ان فرقوں نے جب شوشہ چھوڑنا شروع کیا تو اہل حق کو آپس میں لڑا دیا۔ اب آپس میں لڑائی ہوئی، اور ایسی لڑائی ہوئی اور اس قدر آپس میں کہ اس اختلاف کو باقاعدہ کفر و اسلام کی شکل دے دی گئی۔ ہم بڑے مضمون کو سمیٹتے ہوئے 2 مثالیں اور دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا تعصب بڑھا، ایسا اختلاف ہوا، ایسے جنگ و جدال ہوئے کہ علمان والحفیظ، اب کوئی جس کی اکثریت اگر اہل حدیث زیادہ ہیں تو میدان لے جائیں، اگر حنفی زیادہ ہیں تو وہ میدان لے جائیں، اور شافعی زیادہ ہیں تو وہ لے جائیں۔ کیرلا میں کسی حنفی کو آباد ہونے کی اجازت نہیں۔ اور ابھی اللہ کی قسم 5 سال قبل کی بات ہے، اسی صوبے کرناٹک مشہور تجارتی شہر ہے، رمضان کے مہینے میں وہاں تھا، احناف نے مسجد بنانی چاہیے، ہمارے یوپی کے کچھ احناف تھے، مسجد بنانی چاہیے، شافعی حضرات نے ان کو مسجد بنانے کی اللہ کی قسم اجازت نہیں دی۔ یہ میرے سامنے ایسی مثالیں ہیں، اور واللہ علی ما نقول شہید، اس پر اللہ گواہ ہے۔ کیوں؟ جو گواہ تھے اس وقت دبئی کے اندر ہیں، یہ میرے سامنے ہوا، میرے سامنے آ کر کے بتایا۔ یہ اختلافات بڑھتا گیا،
لیکن خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ جو کرتے ہیں جو اشک سحرگاہی سے وضو۔ میرے بھائیو یہ سب کچھ ہوتا رہا، جس کا غلبہ ہوا محمود غزنوی آیا، اس کے بعد اور آئے مغل، انہوں نے خاص تعصب لے کر کے آنے کے بعد ہندوستان متحدہ ہند کا ماحول خراب کیا، اور اس کے بعد سے آپس میں جنگ چھڑی اور کچھ جنگ سدھر رہی تھی۔ انگریز جاتے جاتے جب آیا اپنی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے مزید آپ ہم کو لڑا کر کے یہ جنگ و جدال تعصب ہمیں گفٹ میں دیا، اور اپنا جا کر کے لندن میں پھر دوبارہ بیٹھ گیا، وہاں جا کر کے بیٹھا۔ تم لڑتے رہو، مرتے رہو، کٹتے رہو، تاکہ کبھی تمہیں باطل کے مقابلے کی ہمت باقی نہ رہ جائے۔ میرے بھائیو، لیکن میں نے کہا جب بھی باتیں چل رہی تھی، مثال کے طور پر بہت سارے واقعات ہم چھوڑ دیتے ہیں بالکل قریب عہد کے۔ 991 ہجری، کتنا؟ یہ تقریباً ہم 1000 چھوڑ دے رہے ہیں، اور اگر یہ ہے تو اس کے لیے تو بڑا وقت چاہیے، سمجھ گئے نا؟ اگر 1 ہی گھنٹہ تھا تو تاریخ اہل حدیث نے کچھ اور دینا تھا بابا خان کو، یہاں ہمارے بھائیوں کو، اور اس سے پہلے بھی آئے تھے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے جب آئے تھے بیجا پور آدھی اس وقت کرا لیے ہوتے، آدھی آج کے لیے باقی ہوتے، نہیں سمجھے؟ آج سے پہلے جو آئے تھے آدھی اس وقت سن لیے ہوتے تاریخ اہل حدیث، آدھی بقایا آج پوری کر دیتے، لیکن اس وقت آپ لوگوں نے سنا نہیں، ہم سے پوچھا نہیں۔ میرے بھائیو، اللہ اکبر، 991 سب سے بڑی حکومت جس مسلمان نے ہندوستان کے اندر کی وہ کون تھا؟ عبد النبی، نام یاد، ملا عبد النبی۔ ہندوستان میں آخر اہل حدیث کیسے ختم ہوئے، اور غلبہ کیسے دوسروں کو ہو گیا، یا یہ تعصب کیسے ہوا؟ کیوں؟ ہر فرقے میں لڑائی کی بات ہوتی، دوستو یاد رکھنا، ہر فرقے میں کس کی بات ہوتی ہے؟ لیکن اہل حدیث میں لڑائی کی بات نہیں، بلکہ حدیث میں جوڑ کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے بامبے کے اندر ایک صاحب بڑے مجتمع زماں نکلی ہوئی ہے، آپ سنتے ہوں گے، اگر کوئی اہل حدیث 1857 کے پہلے اپنی مسجد مدرسہ بتا دے، اگر نہیں بتایا تو کوئی اہل حدیث اپنے باپ کا نہیں۔ ہاں یہی ہے نا؟ تو میں نے وہی کہا بھائی ہمارے پاس تو ہے، لیکن بات اصل ہے کہ جو بغیر باپ کا کم وقت ہوتا ہے سب کو بغیر باپ ہی کے سمجھتا ہے۔ مسئلہ اصل میں یہ ہے، خود وہ بھی باپ کا ہے میرے خیال سے، ورنہ اتنے حقائق کہیں گھر کیوں کرتا وہ؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائی سوچو ذرا سا، صدر الصدور ہے، لیکن مشکل کیا آئی تھی؟ برا نہ لگے ہمارے بھائیوں کو، اگر آپ کو اطمینان نہ ہو، اگر کوئی کتاب اللہ نہ ملے، کوئی کتاب، ہمارے پاس 50 کتابیں ہیں، اگر کوئی کتاب نہیں ملے تو ایک کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ کیا؟ مولانا علی میاں ندوی کا نام سنا ہے؟ سب مانتے ہیں نا؟ یہاں میں نہیں سمجھتا کوئی ان کا انکار کرے گا۔ ان کی کتاب تاریخ دعوت و عظیمت، جا کے پڑھ لیں۔ اچھا، ان کے استاد سید سلیمان ندوی، ٹھیک ہے نا، ان کا اور اونچا مقام ہے۔ کیوں؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے وہ مرید تھے۔ اب تو بھائی کیا کہتے ہیں، سونے پر کیا پوچھنا ہے، اب تو سونے پر سہاگا ہے، نور العلا نور۔ سید سلیمان ندوی جیسا مورخ اسلام اپنے مکاتیب سلیمان میں، اور وہیں سے کہا مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں نقل کیا کہ کہتے ہیں 1000 سال تعصب کہاں سے آیا، تعصب کہاں سے آیا؟ اب یہی بتانا چاہتا ہوں دوستو، آپ کی کوتاہی نہیں، ہماری کوتاہی اللہ کی قسم ہم نے بتایا نہیں۔ یہ عوام جو بیٹھے ہوئے ان کا کوئی عیب نہیں ہے، یہ معصوم ہے اس معاملے میں، ان کے اندر تعصب ہے لا علمی کے بنا پر۔ یہ قصور اسٹیج بنانے والے علماء کا اصل میں ہے، علماء نے کبھی باتیں بتائی نہیں، ہم اپنے گھر سے نہیں لا رہے ہیں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے مرید سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کر رہے ہیں
کہتے ہیں کہ 1000 سال، ذرا غور سے سنیں، ہندوستان کے لوگوں نے حدیث کا پڑھنا پڑھانا اس قدر ختم ہو گیا تھا ہندوستان سے، کہتے ہیں اللہ کی قسم، ہمیں کہا نہ کروں، اللہ کی قسم وہ نقل کرتے ہیں 1000 سال تک ہندوستان کے علماء نے فقہی الفاظ کی پرستش کی تھی۔ کیا کیا تھا؟ پرستش سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ پوجا، پرستش عربی کا لفظ ہے، کیا؟ فرشتہ پوجا کرنا۔ بیرسٹر نہیں سمجھنا برطانیہ والا، وہ پیسے ہے کیا؟ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں سارا بگاڑ یہاں سے پیدا ہوا تھا کہ متحدہ ہند کے اندر 1000 سال تک علماء نے کوئی تحقیق نہیں کی تھی، علماء نے قرآن و حدیث کا بنظر غور مطالعہ نہیں کیا تھا، بلکہ فقہی ابواب الفاظ کی کیا کرتے تھے؟ وہ پوجا کرنے کے پیچھے لگے تھے۔ واقعی اگر شیخ محبوب الرحمان یہ کہتے تو ان کی گردن آج ہم کرتے، کیوں تم نے لکھا؟ یاسر جابری کہتے ان کو تھپڑ مارتا، میں جو ہم سے چھوٹے مارتا کھینچ کر کے، کیوں اتنی بڑی بات کیوں تو نے کہا پوجا کرنا؟ لیکن اب ہمیں ڈر لگتا ہے خیانت ہوگی، اتنی بڑی بات کون کہتا ہے؟ سید سلیمان ندوی، مرید خاص حکیم الامت مولا اشرف علی تھانوی صاحب بہشتی دیور۔ اگر کوئی نہیں جانتا ہوگا سب سمجھ جائے گا، سمجھ بطور تعارف کے سوچو ذرا سا۔ کہتے یہ وجہ تھی جب ایک چیز رہ گئی تو بیچارہ جس کو جانتا تھا ساری، بلکہ کیسے لڑائی ہوئی اور باطل، جہاں سے علم حدیث اٹھتا ہے، جہاں کے مسلمان حدیث کو پڑھنا چھوڑتے ہیں، وہیں سے بگاڑ۔ اللہ، گلبرگہ کا نام سنا ہے؟ ہاں بازو میں نہیں یار، 200 کلومیٹر ہے۔ گلبرگہ کا نام سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اٹھاؤ کتاب نزہۃ الخواطر، کون سی کتاب؟ نزہۃ الخواطر اٹھاؤ۔ یہ مولانا علی میاں ندوی کے والد سید عبدالحی، مولانا سید عبدالحی لکھنوی، محلی نہیں وہ الگ ہیں، یہ ندوی، انہوں نے شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بھی شاگرد تھے۔ سبحان اللہ، شاگرد ہوں اہل حدیث میاں نذیر حسین کے، اور ناظم کس کے بن جائیں؟ بولو بھائی کس کے بن گئے؟ ندوۃ العلماء کے۔ پھر وہی علامہ حالی کی بات، جھگڑتے تھے لیکن نہ جھگڑوں میں شرطا، خلاف ہستی سے خوش آئندہ تر تھا۔ میرے بھائیوں، نزہۃ الخواطر کے اندر نقل کرتے ہیں کتنی بڑی بات کہ گلبرگہ میں جب اسلامی حکومت تھی اور محمد نام کوئی بادشاہ تھا، پوری تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر، گلبرگہ میں آج سے تقریباً میرا خیال 15-20 سال قبل میں نے ایک وقت بتایا تھا اختصاراً، بادشاہ گلبرگہ کا بیمار ہو گیا تو اس وقت ہندوستان کے حکیموں نے علاج کیا، فائدہ نہ ہوا، علاج سے فائدہ نہ ہوا۔ پھر کسی نے کہا ایرانی ڈاکٹر بہت کامیاب ہوتا ہے، ایرانی ڈاکٹر آیا، اور شیعہ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ شیعہ تھا۔ بہرحال علاج کیا، شفا دینے والا وہ بہانہ بن گیا، وہ شفا دینے والا اللہ اور بہانہ بن گیا کون؟ ڈاکٹر۔ مثال دیتے ہیں، ذرا ڈھونڈ کر کے کبھی ان کو وضاحت کے ساتھ شیخ میں بتائیے گا خوب اچھی طرح سے تاکہ سمجھ میں آئے، کتنی واضح مثال، ذرا سوچو۔ کہتے ہیں کہ اچھا ہو گیا، اس نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے بھائی، کیا اس نے کہا حضور میں کچھ نہیں چاہتا، بس اگر یہی رہنا نصیب ہو جائے۔ کہا وہ تو پہلے سے سوچ چکا ہوں، اب تم کو ایران نہیں جانا ہے، تو ہمارا فیملی ڈاکٹر بن گیا۔ چلو بھائی، ایک شیعہ گھس گیا، کہاں گھس گیا؟ سنی دربار میں۔ کیا کہا؟ کہاں گھس گیا؟ سنی دربار میں۔ کوئی شیعہ جانتا ہی نہیں تھا، یہاں گلبرگہ اور اس علاقے کے اندر گھس گیا وہ۔
پھر فیملی، کبھی بیوی کے علاج، کبھی بیٹے کے علاج، کبھی دوستوں کا علاج، کبھی VIP لوگوں کا علاج. آخر کار بادشاہ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں چاہتا، ہمارا ایک استاد ہے بہت بڑا عالم ہے، اس کو بلا لے. دیکھو یہ تقریباً آج سے کم 500 سال پہلے کا واقعہ بتا رہا ہوں. اگر ٹائم ہے تو پھر کبھی بتائیں گے تفصیل کے ساتھ. بلایا، سچ ایران کا ایک شیعہ عالم سنی دربار میں آ گیا. اب وہ بیٹھا تھا، سنی لوگ ہیں، سنی یعنی اس وقت سنی دیوبندی الگ نہیں تھے، سب کیا تھے؟ حنفی تھی، سب حنفی. ہوا یہ اس کے دربار میں وہ مولوی جو ہے، مولوی ذرا ہوشیار رہنا، 10 سنی میں ایک شیعہ ہوگا تو یہ بڑے پیار سے رکھیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، میرا دوست ہے، مائی فرینڈ. کیا کہیں گے؟ مائی. لیکن 10 سنی میں ایک شیعہ اگر ہوگا تو من شر الوسواس الخناس کے تحت 10 کو حقیقتہ برباد کرے گا. یہ میں نے تجربہ کیا ہے اس میدان میں. وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ 10 کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا. بادشاہ سلامت سے کہنے لگا صاحب کتنی شادی ہیں؟ بس اتنی ارے کیا کریں گے بوڑھی عورت رکھ کر کے گھر میں، کیا ہے؟ ارے متع شریف ہے. کیا ہے؟ اس کرناٹک کے اس علاقے گلبرگہ کے لوگوں نے کبھی متع سنا نہیں تھا. وہ تو یہی سمجھتے قرآن شریف، مدینہ شریف، مکہ شریف، اور آج ایک نیا شریف آ گیا. اور کیا آ گیا؟ متع شریف. ہاں پوچھا بادشاہ کیا ہوا؟ ارے اس بڑی سے کیا چیز ہے؟ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے کسی عورت سے ایگریمنٹ کر لیں، ایک دن کا بھی نکاح ہوتا ہے، نکاح کر کے چھوڑ دیں، اس کو متع کہتے ہیں. اب بادشاہ بھی من چلا، حکیم بھی خوب گولیاں دیتا رہا ہوگا، سمجھ گئے نا، خوب گولیاں کھلاتا رہا ہوگا. اس نے بھی سید عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ نقل کرتے ہیں، اس وقت اس شیعہ عالم کے ورگلانے سے اس نے متع جب کرنا چاہا تو سنی علماء جو ہمارے علماء احناف تھے، ان سے پوچھا کہ بھائی یہ متع شریف کہہ رہا ہے، کہا متع شریف حرام ہے. حرام جانتا رہا. کیا جانتا رہا؟ اب ذرا غور سے سنو، یہ تعصب کہاں سے پیدا ہو گیا ہمارے اندر. کیا کہا؟ یہ کہتا ہے متع حلال ہے، کرو. اور جب حنفی عالم سے پوچھا تو حنفی عالم نے کیا کہا؟ متع حرام ہے. اب 2 مولوی کی لڑائی. اب بادشاہ وہ کرے گا جس میں اس کا فائدہ ہو. اچھا دونوں کو بلایا، ایک طرف شیعہ عالم بیٹھا اور دوسری طرف سنی عالم بیٹھا. سنی عالم سے پوچھا بادشاہ نے متع حلال ہے؟ کہا حرام ہے. کہا دلیل؟ کہا شرع وقایہ میں لکھا ہے، نور الادا میں لکھا ہوا ہے، فلاں جگہ لکھا ہوا ہے. اس کو حدیث نہیں معلوم تھی، اور شیعہ جو ہے سنی کو بہکانے کے لیے اللہ اکبر. کہا بھائی تم کیوں کہتے ہو متع شریف حلال ہے؟ دیکھو اللہ کے رسول نے کے زمانے میں اب فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. اللہ اکبر. وہ منسوخ حدیث کو پیش کر دیا. بادشاہ نے حنفی عالم کو نکالا اور کہتے 400 عورتوں سے متع شریف کیا. کتنے سے؟ اور پھر جا کر کے ان سے ایک دن استعمال کر کے طلاق دیتا گیا، اور جا کر کے پھر ایک نئی آبادی بسائی. پتہ نہیں محمد آباد ایک مودا کا کچھ نام تھا، ہے کوئی اس نام کا، آباد کیا. اب ہم یہ کہتے ہیں اگر شیخ محبوب الرحمان ہوتے یا شیخ یاسر ہوتے جنہوں نے فقہ بھی پڑھی، تفسیر بھی پڑھی، منطق بھی پڑھی اور حدیث بھی پڑھی ہے، تو وہیں شیعہ کو لگام لگا دیتے. میاں اللہ کے رسول نے نہیں، یہ تو جاہلیت سے کرتے آ رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے فلاں موقع پر فتح مکہ کے دن قیامت تک کے لیے گدھے کا گوشت اور متع دونوں کو حرام کر دیا. ایسی
یہی سے بات بگڑتی ہے. ساری گمراہی کا آج ہمارے سارے جھگڑنے اور لڑنے کا جو سبب بنا ہے وہ اصل میں اس لیے بنا کہ 1000 سال تک ہندوستان میں حدیث کا کوئی سلسلہ نہ رہا. اگر تھوڑا سا تھا تو گجرات کے اندر تھا، لیکن جب اکبر نے گجرات کو بھی فتح کر لیا تو وہاں سے بھی علم حدیث کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن پھر آخر یہ زندہ کیسے ہوا؟ آج وہ کہتے ہیں میرے بھائیوں ابھی تک ہم نے جو بتایا وہ اللہ ذرا سوچو کوئی انگریز کی بات نہیں ہے، وہ علماء کی بات ہے، ایک تاریخ کی بات ہے. اب آئیں، ہمارے پاس چند منٹ اور رہ گئے ہیں، اسی میں بات کو ہم پوری کرتے ہیں. 951 نہیں 91 990. اب سب سمجھ جائیں گے کیوں معاملہ کس کا ہے؟ بائی کا. السلام علیکم استودع اللہ دینک و امانتک. اب یہ دعا کسی نوجوان کو یاد نہیں، بس ٹاٹا بھائی. یہ نحوست ہے جس نے ہمیں جہالت میں مبتلا کیا اور ہمیں اس طرح سے لڑایا. اپنے مسلمان بھائی کو جدا کرتے ہوئے مسنون دعا بھی نہیں دے سکتا. میرے بھائی فوری طور پر 991 ہجری صدر الصدور، کیا صدر الصدور نام یاد رکھیں، لقب تھا. پورے ہندوستان کا سب سے جو ٹاپ کا عالم ہوتا تھا اس کو لقب کیا ملتا تو حکومت کی طرف سے وہ سرکاری مولوی ان کا مفتی اعظم ہوتا تھا. صدر الصدور مولا عبد النبی رحمت اللہ علیہ. اور ایک چیز اور بتائیں، یہ کون تھے معلوم ہے؟ کون تھے؟ ذرا یاد کرنے کی ہے. گنگو میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جہاں کے رہنے والے تھے، وہاں گنگو میں ایک درگاہ ہے. کیا ہے؟ ایک درگاہ ہے. اس عبد القدوس کیا اس درگاہ والے بابا کے پوتے تھے. کون تھے؟ مجاور کے پوتے. لیکن مجاوری چھوڑ دیا، درگاہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ حج کرنے کے لیے گئے. کہاں گئے؟ حج کرنے کے لیے گئے. جب خانے کعبہ میں طواف کیا، حج سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مطاف کے اندر میدان میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال الشافعی، قال احمد بن حنبل، قال ابو حنیفہ، قال محمد، قال ابو یوسف، قال ظفر، قال حسن. یہ کچھ نہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ حدثنا فلاں حدثنا فلاں حدثنا فلاں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال پڑھو زور سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ملا عبد الغنی جو ہندوستان کا سب سے بڑا عالم صدر الصدور گیا تھا، رکے. ارے یہ کیا؟ آج تک تو میں نے ہندوستان میں اتنا اونچا مقام ہمیں حاصل ہے، لیکن آج تک میں نے یہ لفظ نہیں سنا تھا. بیٹھ گیا، وہاں پتہ چلا یہ حدیث ہے. اب حدیث وہاں سے پڑھ کے آئے. کیا ہے؟ کیا پڑھ کے آئے؟ آپ منطق پڑھی ہندوستان میں، فلسفہ پڑھا ہندوستان میں، بیدابی کی سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پڑھی ہندوستان میں، ہدایہ پڑھی ہندوستان میں، شرح بقایا پڑھی ہندوستان میں، قدوری پڑھی ہندوستان میں، نور الہدیٰ پڑھی ہندوستان میں، مراکز الفلاح پڑھی ہندوستان کے اندر. یہ ساری فقہ کی کتابیں پڑھا تھا. وہ حدیث پڑھے تو پڑھ کر کے حدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے نا، فضائل اعمال والے. لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی پھر کسی اور موقع پر. ابھی ان کو وہیں چھوڑ دو. اللہ ہم لوگ ان بزرگوں کے حسنات کو قبول فرمائے. میرے بھائی ذرا سوچو، انہوں نے حدیث پڑھی. اب جو بلکہ ایک مراد آباد کا نام سنا ہے، یوپی میں. مراد آباد کے ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے، بڑی اونچی زمیندار تھے. تو ان کے پاس لوگ گئے، کچھ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں بیٹھے
ذرا سننا کیا کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے. کہا کہ کیا مطلب ہے؟ لوگ آتے ہیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں, ارے یہاں بیٹھے بیٹھے واعظ و نصیحت کریں. کہا کیا ہوا, کیوں اتنا گرم ہو رہے ہو؟ کہا پورا ہندوستان اہل حدیث بنتا جا رہا ہے. سارے لوگ شکایت لے کے کہاں گئے؟ جو مجاور تھے سجادہ نشین, ارے سارے لوگ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا پیارا جواب دیا. اگر ایک قصہ آپ کو پڑھنا ہو, صاحب قصہ صاحب واقعہ جس نے نقل کیا, جس نے سنا, وہ ہیں دیوبند کے فارغ, بعد میں اہل حدیث ہوئے. انہوں نے کتاب لکھی ہے الارشاد, الارشاد فی مسئلۃ التقلید والاجتہاد. اس کتاب کو پڑھیں, پورا واقعہ اس کے اندر مل جائے گا. تو پیر صاحب مجاور صاحب نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے بندے ہمارے پاس کیوں شکایت لے کر کے آئے؟ ہندوستان میں حدیث پر لوگ پڑھتے پڑھاتے نہیں تھے, اسی لیے کوئی اہل حدیث نہیں ہوتا تھا. جب انسان حدیث پڑھے گا تو کب تک وہ حنفی رہے گا, اہل حدیث نہیں بنے گا. ہندوستان میں جو اتنے کثرت سے لوگ اہل حدیث ہوتے جا رہے ہیں, وہ اصل میں حدیث کا علم عام ہو رہا ہے, اسی لیے حدیث پڑھتے ہیں لوگ اہل حدیث. تو بات چلی تھی ملا عبد النبی رحمت اللہ علیہ, حج کیے, حج سے فارغ ہو کے آئے, بہرحال دلی میں حدیث پڑھانا شروع کیا. بعد میں ان کو شہید کیا گیا. بہرحال بہت سارے مسائل آئے, چھوڑ دیں ان کو. ان کا واقعہ نقل کرنے کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پیر اور شیخ مولانا مرید قاضی سلیمان صاحب کہتے ہیں, حج کے کرنے, ذرا غور سے سننا, کتنا پیارا جملہ, اور نوٹ بھی کر لینا, یاد رکھو گے نہیں؟ ارے آتی یہ سب, اب تو قلم کی بھی ضرورت ہے. کیا کرنا, کیا کہا؟ حج کرنے کے لیے گئے, حج کر کے آئے تو کچھ اور ہی بن گئے. نہیں سمجھے؟ یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث بن گیا, بلکہ کیا کہتے ہیں, حج کر کے آئے تو کچھ اور بن گئے. اب سوال, اور کیا بن گئے؟ انسان گئے تھے بندر بن کر کے آئے, انسان گئے تھے چار پیر لے, دو پیر چار پیر ہو لے کر کے آئے, کیا لے کر کے آئے؟ اصل میں یہاں سے گئے تھے, وہاں حدیث پڑھی, اور حدیث پڑھنے کے بعد حدیث پر عمل شروع کر دیا. آؤ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 991. پھر آؤ ذرا سا 20-25 سال آگے, اور آگے چلے جاؤ. 1131 یعنی 103. آگے بات سمجھ میں, 103 آپ کے شہر بیجاپور, بیجاپور ہے کہ بنگلور ہے, کیا ہے؟ ہاں, اس اس بیجاپور میں ایک قاضی صاحب, قاضی علیم الدین تھے, پورے شہر کے قاضی تھے, سب سے بڑے قاضی ہوتے, بہت اونچا مقام. انہوں نے بیٹی بیاہی قاضی نصیر الدین, یہ برہان پور کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ برہان پور کی. قاضی نصیر الدین داماد, اور قاضی علیم صاحب کیا قبلہ بولتے ہیں آپ یہاں نا, قبلہ. ہمارے سسر محترم ہو گئے, وہ برہان الدین پوری ان کے داماد حج میں گئے, وہاں گئے, انہوں نے بھی حرمین معلمہ سے حدیثیں پڑھی, اور حدیث پڑھ کر کے آئے تو الحمدللہ اب حدیث پر عمل کرنے لگے. کیا کرنے لگے؟ پھر وہی گئے تھے لیکن آئے تو کچھ, یہ جملہ آتا کچھ اور ہو کر کے. اس کا مطلب یہ جو ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ انگریزوں نے پیسہ دے کر کے اہل حدیث بنایا, ابھی تو انگریز یہاں آیا ہی تھی, کب بت آیا نہیں تو بہت بعد میں آیا, 500 سال بعد آیا. اہل حدیث وہاں موجود تھے. اللہ اکبر. قاضی نصیر الدین آئے بیجاپور, برہان پور سے آئے, اپنے سسر صاحب سے خوش آمد سے ملنے کے لیے آ گئے. اور یہ پورا قصہ بھی نزہۃ الخواتین تاریخ اسلام میں بہت ساری جگہوں پر ہے, وہ کتاب کا حوالہ دیا جو آپ کے پاس موجود ہے. اب بیجاپور آئے, اب پتہ نہیں کہاں رہتے رہے, ملے, نماز کا وقت آیا,
تو قاضی صاحب ناف کے نیچے اور داماد پورا. ہم مصیبت آئے. سلام پھیرنے کے بعد کیا کیا تم عورت ہو گیا؟ نہیں صاحب داڑھی والا ہوں مرد. کہا عورت اور سینے پاتی مرد ناف کے نیچے باندھتا ہے. انہوں نے حدیث پیش کیا. کچھ طرح گرما گرمی ہوئی لیکن بہرحال ادب ملحوظ تھا. بیجاپور سے نکلے وہ چلے گئے. قاضی نصیر الدین نام یاد ہے؟ کوئی نصیر صاحب بیٹھے ہیں یہاں ہیں؟ نصیر الدین نصرت سے. نصیر الدین واقعی اسم با مسمہ ہو گئی. یہی ہندوستان، یہی بیجاپور کی سرزمین. لیکن جب حدیث پڑھے تو واقعی نصیر الدین بن کر کے آئے. معاملہ تھا اس بنا پر کہ حدیث کا درس نہیں ہوتا تھا. بہرحال حدیث پڑھی واپس گئے. پھر کچھ دنوں کے بعد آئے ملنے کے لیے. ملاقات کیا، بات چیت ہوئی، بات پیش کی گئی اور کوئی مسئلہ سامنے آیا تو عالم تھے، انہوں نے کہا حدیث کے اندر ایسا آیا ہوا ہے. قاضی صاحب نے کہا مردود حدیث کا نام لیتا ہے، امام نے یہ کہا ہے. ان کے زبان سے نکل گیا والد صاحب، چاچا، بات اصل یہ کہ حدیث سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے تو اپنی بات کو واپس لے لیتے، حدیث کو کبھی نہ ٹھکراتے. وہ اتنا کہا اچھا بحث کرتا ہے، امام کو گالی دیتا، اللہ اتنی ہی بات برا بھلا کہتا ہے. اندر گئے، سوچے کہ نارمل ہو گئے کچھ چائے پانی یا کھانا لے کر کے یا کافی لے کر کے آئے. وہ وہاں سے آئے تو ننگی تلوار لے کر کے آئے. تمہاری ایسی کی. اب قاضی نصیر الدین گھر سے نکلے جوتا چھوڑ کر کے بھاگے نکل گئے اور جا کر کے برہان پور میں ٹھکانا دیا. اللہ اکبر. یعنی اگر کوئی انسان حدیث کا نام لیتا تھا تو اس طرح سے لوگ حدیث سے کہا جاتا ہے جس چیز کا انسان کو علم نہیں ہوتا انسان اس کا کیا ہوتا ہے؟ دشمن. انسان کس کا دشمن ہوتا ہے؟ جس کا علم نہیں. اگر واقعی علم ہوتا تو گلے لگاتے، بیٹے اچھا ہوا تو حدیث رسول نبی کا وارث بن کر کے آیا. بہرحال اسی اثنا میں ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا قاضی نصیر الدین سے. حدیث میں آیا ہے علماء ان لوگوں نے کہا ارے بھائی حدیث کے ہوتے حدیث کو رکھو چھوڑو. امام نے جو کہا اسی پر تمہیں عمل کرنا واجب ہے، حدیث پر عمل کرنا واجب نہیں. اور دلیل میں لوگوں نے کیا پیش کیا؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اس میرے امت کے علماء معلوم ہیں. ہمارے امت کے علماء کون ہیں؟ میرے امت کے علماء وہ ہیں ان کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل میں نبیوں کا ہوتا تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نے کیا بیان فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء. اور یہاں انبیاء کے سب نے کھڑا کر دیا گیا. قاضی نصیر الدین نے کہا ھذا حدیث موضوع. اب مسلمانوں، بیجاپور کے رہنے والوں اور ہمارے سسر صاحب کان کھول کر کے سنو، اللہ کی قسم یہ حدیث جھوٹی ہے، جھوٹی ہے، جھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں فرمایا. بس بیجاپور کے لوگ غصے میں ہوئے، یہ مرتد ہو گیا، فتویٰ دے دیا گیا اور یہاں کا جو بادشاہ سے اس سے اجازت لی گئی کہ یہ مرتد ہو گیا، قتل کر دینا اس کا واجب. میرے بھائیو اس طرح سے حدیث کا علم نہیں ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر چند منٹ اور ہمارے پاس ہیں، اس میں ہم اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جیسے آپ نے دو کا قصہ سنایا، ایسے گاہے بعد کھائی قصے پاری نرا، بہت سارے واقعات ایسے ہیں. لیکن عملی طور پر جس طرح سے آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد ہے حدیث پڑھانے والوں کی، سننے والوں کی، بلکہ ہر فرقے والا کہتا ہے ہمارے ہاں بھی حدیث موجود ہے. میرے بھائیوں یہ سلسلہ یوں ہی چل رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پھر منظور تھا کہ ہندوستان کو پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا مرکز بنا دے. کس کا مرکز؟ حدیث کا مرکز پوری دنیا کا کون بن جائے؟
ہندوستان، اور اللہ نے بنایا، کیسے بنایا وہی ہم تھوڑا اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے بنایا؟ الہ آباد میں ایک خانقاہ ہے، دار اجمل شاہ۔ کیا نام ہے؟ دار اجمل شاہ، یا بلکہ اس کے اوپر سے سنیں، مولانا ابو الحسن سندھی الکبیر، نام یاد رکھ۔ کیا نام ہے؟ ابو الحسن کبیر، ضرور لگانا۔ ابو الحسن دو ہیں، دونوں سندھی، ایک صغیر ہے ایک کبیر۔ ہم جو قصہ بتا رہے ہیں، اللہ نے حدیث کا مرکز ہندوستان کو پھر کیسے بنایا، اللہ اکبر۔ ابو الحسن سندھی الکبیر، یہ جب سندھ کے لوگوں نے حدیث پڑھنے پڑھانے پر اور حدیث پر عمل کرنے پر ان پر پابندی لگا دی تو ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ، اور مسجد نبوی میں مقیم ہو گئے، اور مسجد نبوی میں حدیث کا درس شروع کیے، اور دعا کی اللہ سندھیوں نے ہمیں نکالا ہے، مدینۃ الرسول میں آئے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ یا ہمیں حدیث پڑھنے پڑھانے اور دعوت و تبلیغ کا موقع عطا کر دے۔ الحمدللہ، اللہ نے دعا کو قبول کیا، مسجد نبوی میں باقاعدہ حدیث کا درس شروع کیا۔ نام کیا ہے میرے بھائیوں؟ ان کی وفات 1138 ہجری، کتنا؟ 1138 ہجری یا 39 ہجری، بہرحال یہ وفات پائے۔ ان کو بڑی سزائیں دی گئی، جیل میں ڈالا گیا، بلکہ کال کوٹھری جو ہوتی سزائے بامشقت، 1 ہفتے اس میں بھی رکھا گیا، لیکن یہ دل جمعی کے ساتھ حدیث پر ڈٹے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو، جب یہ بوڑھے ہو گئے تھے تو سندھ کے لوگوں نے ان کی جگہ پر ان کے ایک عالم اور تھے، نام یاد رکھنا، علامہ حیات سندھی، محمد حیات سندھی۔ ان کی وفات 1162 ہجری، کتنے میں؟ 1162 ہجری میں۔ یہ 1162 ہجری میں جب یہ سندھ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو انہوں نے علامہ ابو الحسن سندھی الکبیر سے حدیث پڑھی۔ تو مسجد نبوی میں عرب اور عجم جتنے لوگوں نے حدیث پڑھی تھی سندھی الکبیر سے، ان میں سب سے ہونہار طالب علم یہ تھے۔ انتقال کرنے کے پہلے اپنے مسند درس پر ابو الحسن سندھی کبیر نے علامہ حیات سندھی کو بیٹھا دیا۔ علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ اب مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دینا شروع کیا، اور پورے دنیا کے لوگ آتے حدیث پڑھنے کے لیے۔ اسی اسنا میں ہندوستان کے چند علماء حج کے لیے گئے، جس میں نمبر 1 علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی، یو پی الہ آباد کے رہنے والے۔ ان کی وفات 1164، کتنے میں؟ 1164 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ علامہ ابو الحیات علامہ محمد فاخر ظاہر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ یہ بہت زیادہ حج کے لیے جاتے تھے۔ حج کے لیے جب گئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی میں اور تھے خانقاہ کے، یہ دار شاہ اجمل کے خانقاہ جو ہے اس کے یہ تھے، وہاں گئے۔ انہوں نے جب دیکھا حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، علامہ حیات سندھی حدیث پڑھا رہے ہیں، تو یہ بھی وہاں حدیث پڑھنے لگے۔ ایک ہو گئے کون؟ علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی۔ یہ پلٹ کر کے آئے اور بامبے سے لے کر کے بنگال تک انہوں نے حدیث پڑھی، اہل حدیث ہو گئے، حدیث پر عمل کرنے لگے، تو باقاعدہ انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا۔ پھر اس کے ساتھ 1143 ہجری میں، کتنے میں؟ 1143 ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ حج کے لیے گئے۔ یہ بڑی عجیب کڑی ہے، یاد رکھنا۔ حج کے لیے گئے، انہوں نے بھی علامہ حیات سندھی سے حدیث، اور لوگوں سے حدیث پڑھی، ابو طاہر سے بھی پڑھی، لیکن علامہ حیات سندھی سے 2 ہو گئے۔ یہ بھی پلٹ کر کے آئے شاہ ولی اللہ۔ انہوں نے سب سے پہلے حدیث میں اپنے مدرسے رحیمیہ میں فقہ، تفسیر، منطق، فلسفہ، صرف، نحو، بلاغہ، ان تمام علوم کے ساتھ ساتھ سیاہ ستہ کا درس شروع کر دیا۔ اب دوبارہ
حدیث کا درس کہاں شروع ہو گیا؟ ہندوستان میں، دلی میں علامہ فاخر دائر الہ آبادی نے الہ آباد اور بنگال تک، اور ادھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے دہلی میں مدرسے رحیمیہ میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے رہے۔ نمبر 4، دہلی کے مشہور صوفی مرزا مظہر جان جانا، یہ بھی حج کے لیے گئے، انہوں نے بھی حدیث حاصل کر لی، کس سے؟ علامہ حیات سندھی سے۔ انہوں نے بھی حدیث، اللہ اکبر، کتنے ہو گئے؟ 3۔ ایک نے اپنی زبان سے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، کون؟ علامہ فاخر ظاہر الہ آبادی۔ نمبر 2، دوسرے عالم نے اپنے درس کے ذریعے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ نمبر 3، اپنے تحریر کے ذریعے، لیٹر کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، شیخ مظہر جان جانا اللہ انہوں نے۔ پھر بڑی عجیب سے بات یہ ہے، انہی ایام میں جب علامہ حیات سندھی رحمت اللہ علیہ درس دیتے تھے حدیث کا، یمن سے محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ وہ بھی حدیث پڑھنے کے لیے آئے، علامہ حیات سندھی سے مسجد نبوی میں حدیث حاصل کی، یہ پلٹ کر کے گئے تو یمن میں حدیث کا درس انہوں نے شروع کیا۔ بڑی مشقتیں آئی، بڑی تکلیفیں آئی، اور ان کو طرح طرح سے سزا دی گئی، جیل میں ڈالا گیا، کوڑے برسائے گئے، صحرا کالا کر کے روڈوں پر یمن میں گھمایا گیا، لیکن حدیث کا کام انہوں نے یمن میں شروع کیا۔ کتنے ہو گئے؟ ابھی ایک اور سنیں گے کہ چھوڑ دوں؟ سنیں گے؟ یہ بڑے کام کی ہے۔ وہابی کا نام سنا ہے؟ کون؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی۔ یہ بھی نجد سے مدینہ آئے تو ہندوستانی مولوی علامہ حیات سندھی سے حدیث پڑھی، پتہ چل گیا ان کو وہابی کس نے بنایا؟ ہندوستانی نے بنایا۔ آئی بات سمجھ میں؟ انگریز نہیں بناتا وہابی، انگریز کی تو نانی یاد آتی ہے وہابیوں کا نام سن کر کے۔ اسی لیے آج درخت کا پتا بھی اگر یورپ اور امریکہ میں ہل جائے تو سوچتے وہاں بھی کوئی وہابی ہی ہوگا، اتنا خوفزدہ ہے، حالانکہ وہاں بھی رحمت ہوتا ہے، زحمت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ وہاں بھی حدیث پڑھاتا ہے، نبی کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، نبی کی سیرت کی دعوت دیتا ہے، کتاب اللہ پر عمل کی دعوت دیتا ہے، نہ وہ دہشت گرد ہوتا ہے نہ دہشت گردی کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے آج اس دور میں سن لو، سب سے پہلے دہشت گردی کے خلاف جس نے آواز اٹھائی ہے اس سرزمین ہند کے اندر تو جماعت اہل حدیث نے 2002 میں سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر اگر دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دیا، یہ حملے ناجائز ہیں، یہ دہشت گردی حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، دہشت گردی کا کوئی تعلق نہ اہل حدیث سے ہے نہ مذہب اسلام سے ہے۔ پھر سب سے بڑا فتنہ ہے آج کا داعش، کیا کہا جاتا ہے؟ داعش، آئی ایس۔ آج کہیں بھی ہوگا نہیں اہل وہابی نے کیا یا وہابی اب سلفی نے کیا کیا؟ کبھی سلفی نہیں، سلفیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر سلفیوں سے وہ سلفی ہوتا تو مسجد نبوی میں آ کر کے سلفیوں پر حملہ، پتا چلا وہ کہیں ہے چھپا دشمن، سلفی نہیں، سلفیوں کا دشمن ہے۔ اس لیے سب سے بڑا سلفی مرکز پر اس نے آ کر کے حملہ کیا، ISIS نے کیا ہے، اس کا مطلب وہ سلفی یاد رکھو اہل حدیث کا اور اسی طرح سے سلفیت کا دہشت گردی سے بالکل تعلق نہیں۔ کیوں؟ اہل حدیث کتاب اللہ سنت رسول کو مانتے ہیں، سلفی کتاب اللہ سنت رسول کو مانتے ہیں۔ اسی لیے جب اسلام میں نہیں ہے تو اہل حدیثیت و سلفیت میں اس کا وجود، اس کو ٹٹولو، کوئی اور ہے کام کرنے والا، لاؤ سامنے کھڑا کرو۔ الحمدللہ ISIS کے بھی خلاف سب سے پہلے
لوگ تو بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا تھا ہندوستان، خلیفہ آ گیا ہے، خلیفہ آ گیا ہے. اور جس دن ہمیں جمعہ پڑھ کر کے آنا لوگوں نے دکھایا، میں نے کہا یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کمبخت کی پگڑی بھی کالی ہے، کپڑا بھی کالا اور دل بھی کالا ہی ہے. جب سب کالا ہوگا تو کبھی وہ خلیفہ نہیں ہوتا. کیوں؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. کتاب اللہ سنت رسول پر چلنے والا کا چہرہ دنیا بھی چمک رہا ہے اور قیامت بھی چمکتا رہے گا. کیوں؟ چہرہ کالا ہے رنگ کا لیکن دل جو ہے چمک رہا ہے. تو اس کا میں نے کہا سب کالا ہے اس لیے خلیفہ نہیں. اسی لیے سب سے پہلے پورے دنیا کے اندر جس نے ISIS کی مخالفت کی اور باطل قرار دیا، اس کو خلیفہ ہونے کا انکار کیا، اس کو دہشت گرد اور فسادی قرار دیا ہے، وہ ہندوستان کی جماعت اہل حدیث ہے. بہرحال میرے بھائیوں، بات چلی تھی محمد بن عبد الوہاب نجدی. کتنے آ گئے؟ 5. 3 ہندوستان میں حدیث کی دعوت دینا، ایک یمن میں اور دوسرے نے عرب میں. یہ میرے بھائیوں اس طرح سے. پھر اس کے بعد بہت سارے مراحل. اللہ اکبر. 1354 ہجری ہندوستان کے کس مدرسے میں حدیث کا درس پہلے شروع ہوا؟ مدرسے رحیمیہ. شاہ ولی اللہ، اس کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز، اس کے بعد ان کے نواسے شاہ اسحاق رحمت اللہ علیہ. 1354 ہجری میں جب اپنے بھائی کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ جانے لگے تو انہوں نے اپنے مسند درس شاہ ولی اللہ مدرسہ رحیمیہ جو تھا جہاں حدیث کا درس ہو رہا تھا وہ جانے لگے تو پورے ہندوستان میں ان کو ایک عالم نظر آیا جو اس حدیث کی خدمت کرے اور اپنے مسند درس پر بیٹھایا. ان کا نام تھا شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی. اب شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی نے تقریباً 70 سال تک دہلی میں بیٹھ کر کے حدیث کو پڑھایا، آگے بڑھایا. مورخین نقل کرتے ہیں کہ کم سے کم 90,000 علماء محدث پیدا کیے. کتنے؟ 90,000 لوگوں نے ان سے حدیث پڑھی. اور پوری دنیا، مصر، افریقہ، خراسان، بخارا، سمرقند، حجاز، برما، نیپال، پوری دنیا کے لوگ حدیث پڑھنے کے لیے کہاں چلے آتے تھے؟ دلی آتے تھے. اللہ اکبر. 90,000 تو علماء پیدا کیے. اللہ اکبر. اور کیسے کیسے علماء؟ بخاری کی شرح، مسلم کی شرح. ایک شاگرد ابو الحسن سیال کوٹی ہیں، اللہ کی قسم 32 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی. کتنے؟ میاں صاحب سے پڑھ کر نکلے، میاں صاحب سے پڑھ کر نکلے. کتنا؟ 32 جلدوں کے اندر. اور ایک جلد جو ہے تقریباً 700 صفحے کی ہے. پھر دوسرا شاگرد پٹنہ کے اندر پیدا ہوا جس نے مولا شمس القدیم آبادی جس نے عربی میں 32 جلدوں میں سنن ابی داؤد کی شرح لکھی. کتنی؟ غایت المقصود اور اس کا ملخص عون المعبود. پھر اور بڑی مزے کی بات، ترمذی کی شرح انہیں سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھی. اور جب مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کی نے لکھی، آج سعودیہ حکومت گورنمنٹ ملک سلمان اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا کرے، مرد مجاہد جس نے اپنے قول، اپنے عمل، اپنے نظریے، اپنے فکر کے ذریعے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے، واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہی ملک عبدالعزیز ان کے بعد جب انہوں نے حجاز کو فتح کیا اور مکہ مدینہ ان کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے پوری دنیا میں لیٹر لکھا کہ ہمیں ایک ایسا عالم چاہیے
جو مسجد حرم میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دے محدثانہ انداز سے، معلوم پڑا کہ ہاں حدیث پڑھائی جا رہی ہے، جیسے امام احمد بن حنبل نے حدیث پڑھائی تھی، جیسے امام بخاری نے پڑھائی تھی، جیسے مسلم اور ترمذی نے پڑھائی تھی، جیسے ابو داؤد بن ماجہ نے حدیث پڑھائی تھی، محدثانہ انداز کی حدیث پڑھائی۔ پوری دنیا میں لیٹر لکھا، ہر جگہ لیٹر میں کیا آیا؟ بس ایک ہی عالم ہے جو اس وقت پوری دنیا میں مسجد حرم کے اندر مکے میں بیٹھ کر کے حدیث پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ کچھ ہے کہ ہی عالم پوری دنیا میں جہاں بھی لیٹر لکھا ہر جگہ سے جواب آیا، ایک ہی عالم اس وقت ہندوستان میں پوری دنیا کے اندر موجود ہے۔ ہندوستان ضلع اعظم گڑھ مبارک پور ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں رہتا ہے، اور وہی عالم اس وقت مستحق ہے حرم کے اندر۔ وہ محبت وحی ہے، محبت رسول ہے، یہاں قال اللہ و قال رسول کی ضرورت ہے۔ خانے کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر کے وہ حدیث پڑھانے کا حق رکھتا ہے۔ وہ کون تھے؟ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی، ترمذی کے شارح، لیکن انہوں نے جانے سے انکار کیا۔ میں نے کہا حدیث عام ہو گئی، اتنی حدیث عام ہوئی، اتنی حدیث عام ہوئی کہ ایک حوالہ دیتے ہیں، جانے کے بعد ڈھونڈنا۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نہیں؟ فضائل اعمال کا نام سنا ہے؟ اس کے مصنف سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی آپ بیتی، اپنی سوانے کیا؟ آپ بیتی، یعنی آپ بیتی اس کو کہتے ہیں انسان اپنے حالات کو اپنے قلم سے لکھے۔ کہتے ہیں حدیث کا یہ علم اتنا ہوا، کہتے ہیں ہم دیوبند میں اور سہارنپور میں پڑھتے تھے، ایک اہل میاں صاحب تھے، اللہ پڑھ کر کے حیرت کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ ایک میاں صاحب تھے ملا، نہ مدرسے کا فاضل تھا، نہ پڑھا تھا نہ لکھا، لیکن اردو پڑھا تھا۔ کہتے ہیں بخاری کا ترجمہ ہوا، مسلم کا ترجمہ ہوا، ابن ماجہ کا ترجمہ ہوا، یہ بیچارہ اپنے پیسے سے خریدتا تھا ایک ایک پارے چھوٹے چھوٹے، اور لا کر کے ہمارے دیوبند اور سہارنپور میں وہ تقسیم کرتا تھا۔ حدیث کہاں تک پہنچ گئی؟ اہل حدیثوں کے ذریعے۔ پھر مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں ہمارے پاس عربی میں تھی، لیکن سوچتا ہے یہ حدیث بیچارہ غریب ہے، حدیث کی محبت میں آئے، اس لیے بہرحال پیسہ دے کر کے خرید لو، چونکہ ایک ہی آنے میں بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر! حدیث کا دست تو دست تھے، دریا بھی نہ چھوڑے دو ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اہل حدیث ساتھیوں اور ہمارے غیر جماعتی بھائی، ہمارے آپ بھائی ہیں، اہل حدیث نہ اماموں کو گالیاں دیتا ہے، نہ فتنہ فساد پھیلانا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم سن لو، مشکل کیا ہے؟ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہو باجاتے ہیں بدنام، وہ قطر بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ہم صلح کی بات کریں اس کو بھی فساد دیتے ہیں، وہ فساد کی بات کریں تب بھی کیا؟ صلح کی۔ واللہ ہم نے بامبے کے کانفرنس میں بتایا، لوگوں ذرا دیکھو ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے۔ ہم آپ کو صراط مستقیم نبی کی سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو مٹانا نہیں چاہتے۔ ہم آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں اور آپ ہم کو سدھارنا نہیں، بگاڑنا نہیں، بلکہ آپ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہی فرق ہے نا، آپ ہم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بہرحال اس طرح سے علم حدیث عام ہو گیا، اور علم حدیث عام ہو جانے کے بعد اب الحمدللہ جگہ جگہ مدارس اجلاس اتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال باتیں تو بہت ہیں، سمجھے میں نے دریا کا ایک قطرہ آپ کے سامنے رکھا، پھر کبھی صورت میں سن لینا بڑی ہے داستاں میری، بلکہ ہم تو یہی کہیں گے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی رک گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے بھائیو پھر ہم کہیں گے اٹھ کی اب بزم میں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت عمل کرنے والا بتائے، فساد، جھگڑے، تعصب، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔